نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ مجاہد ملت امیر پنجاب برادر اکبر مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما مولانا صدیق مدن پوری صاحب، مولانا سلیم الرحمن شیخ صاحب، بلال صاحب اور میرے سامنے قرآن و سنت کے جھنڈے کو بلند رکھ کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے درخشندہ ستارے آج جو اس مسجد میں تشریف فرما ہے، میں اپنے پیدا کرنے والے رب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے رب، میرے اس ملک میں میری جماعت کے ہر فرد کو خوشحال رکھنا اور مرتے دم تک اسے اپنے نبی کا غلام اور اپنے سامنے جھکائے رکھنا، اس لیے کہ تیرا نظام یہ ہے کہ تو نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی رحمت سے یکے بعد دیگرے اپنے پیغام رساں اس زمین پہ بھیجتا رہا۔ ایک دن آیا جب اس کائنات میں ظلمت کا اندھیرا تھا، شرک تھا، تیری بغاوت کا چرچا تھا، اور تیرے سامنے سربسجود ہونے کے لیے تقریباً کوئی بھی نہ رہا، تو تو نے پھر اس پیغام رساں کو بھیجا، اس نبی برحق کو بھیجا، اس امام الہدا کو بھیجا، اس قائد اعظم کو بھیجا کہ جس کی ذات بھی بے مثال تھی، جس کی بات بھی بے مثال تھی۔ اس نے نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال ان کے اندر گزارے جو بعد میں آنے کے بعد اس کی جان کے دشمن بنے، اور اسے جب اعلان نبوت کا حکم ہوا، وہ امام، وہ پیشوا، وہ سب سے بڑا راہبر ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ، میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سارے کہنے لگے تمہیں صادق پایا ہے، تمہیں امین پایا ہے، حیا والا پایا ہے، شرم والا پایا ہے، اور یتیموں سے پیار کرنے والا پایا ہے، مسکینوں کا غم خار پایا ہے۔ ساری صفتیں بیان کر دی۔ اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ
دشمنی کا آغاز ہوا، پھر 23 سال اس نے مکہ و مدینہ کے اندر گزارے، اور وہ ہمیں ضابطہ حیات دے گیا۔ حویلی بہادر والو، آؤ میں بھی اپنے رب سے اور آپ بھی اپنے رب سے آج اس اپنے اللہ کے گھر سے یہ لے کے جائیں کہ اے عرش والے رب، مرتے دم تک اگر ہماری زندگی میں کوئی امام بن کے رہے گا، کوئی قائد بن کے رہے گا، کوئی پیشوا بن کے رہے گا، کوئی راہبر بن کے رہے گا، تو کعبہ کے رب تو گواہ ہے، اکیلا آمنہ کا لال ہی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے کیوں دعویٰ کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیوں رکھی ہے؟ آج اس کائنات کے اندر اگر زمین پہ اہل حدیث کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، آمنہ کے لال کو اپنے سر کے اوپر سجا لیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ او لوگو، آج اہل حدیث دو محاذ پہ لڑ رہے ہیں، ایک غیروں سے لڑ رہے ہیں، ایک اپنوں سے لڑ رہے ہیں۔ میرا عنوان شان مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، رفت مصطفیٰ ہے، بلندی مصطفیٰ ہے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں غیروں کو سنا کے نہ جاؤں، پہلے اپنے گریباں میں جھانکوں، پھر تم سے مخاطب ہو کے جاؤں کہ آؤ لوگو، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم غیر مقلد کہلواتے خود نبی کی سنتوں سے دور ہو چکے ہیں؟ آؤ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کو حجت نہیں مانتے، ہم امام مالک کو حجت نہیں مانتے، ہم امام شافعی کو حجت نہیں مانتے، ہم امام مالک کو حجت نہیں مانتے، ہم امام احمد کو حجت نہیں مانتے، ہم کسی مسجد کے ملا کو حجت نہیں مانتے، ہم کسی پگڑی والے کو نہیں مانتے، ہم کسی دستار والے کو نہیں مانتے۔ اور لوگو، یہ کہتے کہتے نعوذ باللہ کہیں ہم رسول اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے؟ آؤ میں جاتے جاتے اس رسول کی عظمت کی ایک دو بات سنا کے اجازت چاہوں گا۔ جو رسول، جو امام، جو پیشوا، جو راہبر، جو قائد اللہ تمہیں دیکھ دیا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، وہ جس دن سے آدم آیا اس دن سے لے کے اس قائد کے آنے تک کسی دوسری امت کو نصیب نہیں ہوا ہے، نصیب نہیں ہوا۔ پر تیرا میرا قائد پیدا ہوا، تیرا میرا رسول پیدا ہوا، شہر کا نام مکہ ہے، اس سے پہلے نبی بھی پیدا ہوئے، موسیٰ پیدا ہوا، عیسیٰ پیدا ہوا، نوح پیدا ہوئے، ابراہیم ہوئے، 1,24,000 پیدا ہوئے۔ میں صدقے اور قربان اپنے آقا پہ جاؤں، کسی پیغمبر کی پیدا ہونے والی بستی کی رب نے قرآن میں قسم نہیں کھائی، اکیلے محمد کی بستی کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے کائنات کے آخری امام، میں تجھے جہاں تو پیدا ہوا ہے اس شہر کی قسم کھا کے تیری عظمت کا ڈھنکا بجا کے چھوڑوں گا، کسی دوسری بستی کی قسم نہیں کھائی ہے۔ کیسا عظمت والا نبی، کیسا عظمت والا پیشوا، میرے بھائیوں اکیلی بستی ہی کی قسم نہیں کھائی، اس نے 40 سال
نبوت سے پہلے 23 سال نبوت کے بعد گزارے، اور ٹوٹل زندگی کتنی بنی؟ اونچی بولو، اپنے آقا کی زندگی کو بھی یاد رکھا کرو نا، کتنی زندگی گزاری؟ 63 سال۔ ہائے قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، عیسیٰ بھی زندگی گزار گیا، موسیٰ بھی گزار گیا، یحییٰ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، اسحاق بھی، یوسف بھی، ابراہیم بھی۔ اللہ تو نے کیسا امام دیا ہے، پہلوں کے کسی زندگی کی قسم نہیں کھائی، جب ہمارے امام کی باری آئی تو کہا لعمرو کا، اے آمنہ کے لال، سارے لوگ مٹ جائیں گے مگر تیری زندگی کی کوئی نقش و نگار میں قیامت تک نہیں مٹنے دوں گا۔ کیسا کیا؟ 63 سالہ زندگی کی قسم کھائی۔ خالق قسم کھا رہا ہے اپنی مخلوق آمنہ کے لال کی زندگی کی۔ اے لوگوں کیا لکھا ہے علماء نے یہاں کہ اس لیے قسم اٹھائی کہ یہی زندگی ہے جو قیامت تک کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے میں نے بنائی ہے۔ آ جاؤ، عمر کی باری آئے، آسمان والا قسم اٹھائے، بستی کی باری آئے، آسمان والا قسم اٹھائے، اور پھر اس کی زبان اقدس سے بات نکلے، اس بات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے عرش والا اپنی قسم اٹھائے۔ پورا قرآن گواہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا آمنہ کے لال، تیری عظمت کا، تیری رفت کا ایسا ڈنکا بجاؤں گا کہ مرنے کے بعد کسی کے پاس حجت نہیں رہے گی کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا ہے۔ کوئی نہ کہے میں اس دائیں اس لیے گیا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی، میں اس لیے گیا تھا، پتہ نہیں چل سکا۔ اے لوگو، بستی کی باری آئے تو فرمائے اللہ لا اقسم بہذا البلد۔ عمر کی باری آئے، لعمرو کا، اس کی زبان سے نکلے ہوئے فیصلے کی عظمت کی باری آئے تو رب کہے فلا وربک، کہ جو بھی اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو، نکلے ہوئے فیصلے کو تھوڑی سی اپنے سلوٹ بھی لائے گا، عرش والے نے کہا مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں مومنوں کی صف سے باہر نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، بڑے دشمن پیدا ہوئے، ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، بڑے آئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ تیرا میرا امام بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ عثمان بن طلحہ سے بس کہتا ہے اے عثمان، یہ سارے سرداروں نے بیت اللہ کے اندر کی زیارت کر لی ہے، آج محمد کو بھی کروا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا محمد سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے عربوں کو چابی دے سکتا ہوں، تجھے چابی نہیں دے سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان پھر سن لے، وہ دن آنے والا ہے کہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، جسے محمد دے گا قیامت تک اس کے خاندان سے چابی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ آؤ سمجھو تو صحیح، پرکھو تو صحیح، ذرا پلٹ کے دیکھو تو صحیح کہ کس کو چھوڑا ہوا ہے۔ آؤ، آج کائنات ثابت کر چکی ہے کہ عیسائی چاند کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں
مگر ان کے پاس عیسیٰ کے سونے کے انداز موجود نہیں ہے۔ انہیں پوچھو جس کو مان کے عیسائی کہلوایا ہے وہ سوتا کیسے تھا؟ جواب نہیں آتا ہے۔ یارو تم نے تو اس نبی کو مانا ہے جو رات کی تاریکی میں سجدہ کرے، 1445 سال گزر جائیں آج بھی سجدہ روشنی کی طرح چمک رہا ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ چھپا نہیں۔ بتلایا میں چابی نہیں دے سکتا، فرمایا پھر ایک دن آئے گا۔ پھر دن آ گیا، آیا دن، وہی سارا کفار انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آگے کیا فرمایا کاروی صاحب؟ انا شانیک هو الابتر۔ آؤ اہل حدیثو گھبرانا چھوڑ دو، کعبہ کے رب کی قسم ہے تم نے اس کی غلامی کی ہے جسے رب نے فرمایا تھا کہ محمد گھبرانا نہیں، تیرا رشتہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا رشتہ آسمان والے سے جڑ جاتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ نہیں مٹتا، اسے مٹانے والا مٹ جاتا ہے۔ یہ وقت پھر آیا جس نے کہا تھا میں چابی نہیں دوں گا۔ فتح مکہ کا دن ہے، آپ اپنے لشکر جرار سے داخل ہوتے ہیں، سنا ہوگا اپنے علماء سے، آئے بیت اللہ کے سامنے آئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اوے خاموش ہو جائے، ان کو خاموش کراؤ یار، خاموش، شرم کرو یار۔ آپ نے کہا جاؤ بلال چابی لے کے آؤ۔ بلال گیا، درویش تھا، مسکین تھا، اس کے جانے سے پہلے عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے چابی اپنی ماں کو دی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آؤ، عثمان بیت اللہ کا مالک چابی مانگ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا میں چابی نہیں دوں گی، تکرار بڑھا، دیر ہوئی، آقا نے اس کو بھیجا جسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اے ظالموں، عمر کی مخالفت کرنے سے پہلے اپنا چہرہ تو دیکھ لو، کہاں عمر ہے کہاں تم ہو؟ جاؤ، آقا کا وہ سپاہی ہے کہ آقا جب سمجھتے تھے کہ یہاں اب کوئی نہیں جا سکتا، وہاں عمر ابن خطاب کو بھیجا کرتے تھے۔ گئے، اونچی آواز سے کہا بلال چابی کیوں نہیں لا رہا؟ اس کی ماں بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے عثمان کے پاس آ کے کہنے لگی عثمان چابی لے لے، خطاب کا بیٹا آ گیا ہے، اب چابی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ چابی دی، عثمان بن طلحہ باہر آئے، سنو آخری بات، باہر آئے، کہا عمر یہ چابی لے لے اور جو مالک کھڑا ہے اس کو جا کے چابی دے دے۔ عمر تیری عظمت پہ قربان، کیا فرمایا؟ کہا عثمان آج تجھ سے عمر چابی لے کے جائے، میرے نبی کی بات پہ حرف آئے گا۔ تو نے کہا تھا تجھے چابی نہیں دے سکتا، آج صفا مروہ بھی دیکھ لے گا، بیت اللہ بھی دیکھ لے گا، آسمان بھی دیکھ لے گا، کائنات بھی دیکھ لے گی کہ جسے تو نے انکار کیا تھا تو خود جا کے چابی پیش کر کے آ۔ انا شانیک هو الابتر، وعدہ تھا گھبرانا نہیں، اے میرے محبوب گھبرانا نہیں ہے، ایک دن آئے گا یہ سارے مٹ جائیں گے، نام رہے گا تو تجھے امام بنانے والے کا رہے گا یا کائنات میں تیرا نام رہے گا۔ لوگوں پھر کیا ہوا؟ بیت اللہ سے بت صاف کیے، تڑوائے، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ یا رسول اللہ روتا روتا گھر چلا گیا ہے۔ اہل حدیثو، یزدانی شہید کے بقول کعبہ کے رب کی قسم تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ میں آج سٹاپ سے لے کر آپ کے اس مرکز تک
اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کعبہ کا رب جانتا ہے میں اپنے عرش والے رب سے باتیں کر رہا تھا. اے اللہ ہم سے اتنا کام لے لے ہمارے مرنے سے پہلے تک یہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور یہ اس پاکستان میں اپنی گردن کو اٹھا کے چلیں، رب کے قرآن کو لے کے چلیں، محمد کے فرمان کو لے کے چلیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کائنات کا رب گواہ ہے، اس پاکستان میں، اس کائنات میں اگر کوئی میرے محمد کا کوئی وارث ہے تو کعبہ کے رب کی قسم صرف اہل حدیث ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، صرف اہل حدیث ہے. اس نے کہا ہے کہ جاؤ، میں کسی ترے والے کو نہیں مانتا، وردی والے کو نہیں مانتا، مجھے منوانا ہے یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا محمد کا فرمان لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عثمان کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو گھر چلا گیا ہے. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا، چابی پکڑائی. اپنے امام کی صداقت دیکھو. بھائی ابو حنیفہ بڑے محترم ہیں، سب کہو رحمت اللہ علیہ. امام شافعی ہمارے دل کا سرور ہیں. امام مالک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. امام احمد کا تو ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن سن لو، ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس نے سبق یہ پڑھایا ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. جاؤ، ساری کائنات سے ٹکرا سکتے ہیں، اگر بے وفائی نہیں کر سکتے، عرش کے خدا سے نہیں کر سکتے، مدینے کے مصطفیٰ سے نہیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چابی دی، کہا عثمان یہ چابی ہے، جا. پہلے کفار نے چابی دی تھی، تجھ سے چھن گئی، آج تجھے محمد چابی دے رہا ہے. قیامت کی صبح تک تیرے خاندان سے کوئی چابی نہیں لے سکتا ہے. آج بھی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے. لوگو آؤ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کو امام مانو، اور جس کی بڑائی کا تذکرہ پاکستان کی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا، آسمانوں سے آیا ہے. میری قوم کے ووٹوں سے محمد کو بڑائی نہیں ملی ہے، اس قرآن سے ملی ہے کہ جس قرآن کے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قیامت تک یہ قرآن بھی چمکتا رہے گا، محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی چمکتی رہے گی. مسئلہ کیا ہے؟ آؤ لوگو، ایک جماعت کے اندر آؤ، ایک قیادت کے اندر آؤ. آؤ اس پاکستان میں اگر اس نبی کی عظمت کا ڈھنگا بچانا چاہتے ہو تو بستر سے اٹھنے سے لے کر صبح رات بستر پہ جانے تک قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ جس کی اتنی عظمت ہے کیا اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. میں زبان سے بولنے لگا ہوں، کیا میرے الفاظ اس کے الفاظ سے ملتے ہیں؟ میں باپ بننے لگا ہوں، کیا میرے باپ کا طریقہ فاطمہ کے بابا جیسا ہے؟ میں شوہر بننے لگا ہوں، کیا میرا طریقہ عائشہ و ختیجہ کے شوہر جیسا ہے؟ میں امام بننے لگا ہوں. سوچ لو، رک جاؤ، مصلی پہ قدم رکھنے سے پہلے رک جاؤ. یہ سوچو کیا میری امامت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نمازیں پڑھانے والے امام جیسی ہے؟ پھر امامت کرو. جرنیل بننا چاہتے ہو، بدر و حنین کے جرنیل کی زندگی اختیار کرو. آؤ، بادشاہ بننا چاہتے ہو، اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے محمد کریم کی زندگی کو اختیار کرو. اور اہل حدیثو، یہ میرے قائد تشریف فرما ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے امیر ساجد میر صاحب کی قیادت میں اور ناظم اعلیٰ عبد الکریم کی قیادت میں
عزم کر لیا ہے کہ اس وقت تک اب نہیں بیٹھ سکتے جب تک اس ملک میں اہل حدیث کے ہر بچے کا ہم دفاع نہیں کر لیتے، اہل حدیث کے ہر گھر کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں بنا لیتے۔ ہماری نجاتوں کا مالک اللہ ہے، ہم نے قدم اٹھا دیا ہے۔ انشاءاللہ 28 جنوری بروز اتوار حجازی صاحب کی قیادت میں، ساجد میر صاحب کی امارت میں، عبد الکریم کی نظامت میں انشاءاللہ 1,00,000 اہل حدیث اکٹھا کرنے کا ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی مینار پاکستان میں، اور میں نے سیالکوٹ میں کہا تھا، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، میں نے کہا میرے شہید قائد علامہ احسان علی ظہیر سب کہو رحمت اللہ علیہ، ہم ہیں وارث، ہم انشاءاللہ، وہ بھی شعور سے ناظم اعلیٰ تھا، وہ بھی جرت اور دنائی سے میرے اہل حدیث کا قائد تھا۔ کعبہ کا رب جانتا ہے آج بھی قیادت اللہ کے فضل سے شعور اور غیرت والی کی شکایت ہے۔ میں نے کہا کہ شہید قائد نے چنیوٹ کہا تھا کہ سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، کہا تھا نا، کہا تھا۔ اور تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، کھڑے ہو جاؤ اپنے کا دین کو زہاری کا ثبوت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، تیرا امیر میرا امیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا، حجازی صاحب موجود تھے، میں نے اللہ کی توفیق سے کہا کہ جس شیر کو سننا، آخری بات، جس شیر کو میرے شہید قائد نے اس کی کچھار سے باہر نکالا تھا، اس شیر کو 36 سالہ حکمت اور دنائی اور کردار کے ساتھ پروفیسر ساجد میر نے پالا اور پوسا ہے، پالا اور پوسا ہے۔ اہل حدیثو، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، آ جاؤ اب ہم سب مل کر انشاءاللہ اس شیر کو مینار پاکستان میں 28 جنوری کو لے کے آئیں گے۔ اور مجھے پتا ہے میرے مسلک میں بڑے مفتی ہیں، مجھ پہ بھی آج کل بڑے طعن و تشنیع ہو رہے ہیں۔ میں آج آپ جیسے غیرت مندوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے جو مرضی کہو، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ کیوں؟ میں اس سے بڑا اپنے عرش والے کا کیا شکریہ ادا کروں؟ اور جس مسلم لیگ کے تم مجھے تانے مارتے ہو، رب نے وہ چھڑوا کے مجھے محمد کے منبر پہ کھڑا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرا رب میرے انجام کو بہتر کر رہا ہے، قیامت کے دن تم اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات کا حساب دینا، میں ان کی چوکیداری کا حساب دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مر سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، تختہ دار کو چوم سکتا ہوں، گولیاں سینے میں کھا سکتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اب اہل حدیث کے شیروں کو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک اس ملک میں رب کا قرآن نہیں آ جاتا، محمد کا فرمان نہیں آ جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔